الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. قال الله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا إلى آخره. وقال تعالى في موضع آخر: فصل لربك وانحر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، او كما قال علیہ الصلاة والسلام. معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ بیان میں آپ حضرات سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ قربانی کے تعلق سے چند اہم اور حساس موضوعات پر گفتگو کی جائے گی، لہذا ایک مختصر سا سلسلہ قربانی کے تعلق سے شروع کرنے جا رہے ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس سلسلے کو اخلاص کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. چنانچہ آج پھر چند معروضات و گزارشات قربانی کے تعلق سے لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. محترم احباب، ذی الحجہ کی مبارک ساعتیں چل رہی ہیں. یقیناً ہم اور آپ اس کی برکات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور ان قریب اپنے دامن میں بے شمار خوشیاں سمیٹے عید الاضحیٰ کا مبارک دن ہم پہ دستک دینے والا ہے، جس دن پورے امت مسلمہ میں خوشی کے ترانے گائے جائیں گے اور اپنے رب کے حضور جانوروں کی قربانی پیش کی جائے گی. چنانچہ آج ہماری اس گفتگو کا موضوع اس قربانی کی شرعی حیثیت ہے کہ آیا اس قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ آیا یہ قربانی واجب ہے، فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے؟ کہ اس قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اور یہ ایک ایسا اہم سوال ہے جس کے حل ہونے سے بہت سارے غلط نظریات، بہت سارے غلط خیالات، بہت سی غلط فہمیوں کی تردید ہوتی ہے اور ان کا ازالہ ہوتا ہے. تو آئیے سب سے پہلے اسی سوال کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور قرآن مقدس اٹھاتے ہیں اور اس میں اس سوال کی جانب اپنے رب سے رہنمائی معلوم کرتے ہیں. تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ قربانی کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمیشہ ہر امت نے اپنے رب کے نام پر قربانی پیش کی ہے، جس کا نقشہ قرآن نے یوں کھینچا ہے: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ. پھر آگے قرآن ہمیں یوں بتاتا ہے کہ خداوند قدوس نے اس امت مسلمہ کو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کی عظیم قربانی کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنے کا حکم دیا ہے. چنانچہ رب نے حکم نامہ سنایا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. چنانچہ مفسرین اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہاں نماز سے مراد عید الاضحیٰ کی نماز ہے اور نحر سے مراد قربانی ہے. چنانچہ جب رب نے کسی کام کے کرنے کا حکم دے دیا تو لہذا اس کام کے واجب ہونے کے سلسلے میں ذرہ برابر بھی شائبہ نہیں کیا جا سکتا ہے. مزید آگے بڑھتے ہیں اور کتب حدیث کا اس تعلق سے جائزہ لیتے ہیں کہ آیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے کیا رہنمائی فرمائی ہے. چنانچہ جب ہم نے کتب حدیث کا جائزہ لیا تو ہمیں علم ہوا کہ سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت منقول ہے. وہ فرماتے ہیں: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. کہ جس شخص کے اندر قربانی کرنے کی استطاعت ہو، وسعت ہو، اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، تو میرے سرکار نے ایسے شخص کے لیے بڑی سخت وعید سنائی اور فرمایا کہ ایسے شخص کو یہ وعید سنا دی جائے کہ وہ ہماری عیدگاہ میں ہرگز ہماری عیدگاہ میں نہ آئے
بلکہ اس سے کہہ دو کہ وہ ہماری عیدگاہ کے ارد گرد بھی نہ بٹکے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسعت ہونے کے باوجود، گنجائش ہونے کے باوجود قربانی کو چھوڑنے پر اتنی سخت وعید سنانا، یہ واضح قربانی کے واجب ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ اگر قربانی کی شرعی حیثیت واجب ہونے کی نہ ہوتی تو میرے سرکار کبھی اتنی سخت وعید اس امت کو نہ سناتے۔ پھر ہم نے مزید اس کو تلاش کیا تو ہمیں بخاری شریف کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 843 میں حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ عنہ کی روایت ملی۔ وہ فرماتے ہیں شہدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر فقال من ذبح قبل الصلاة فلیعد مکانها اخرى ومن لم يذبح فلیذبح، کہ جس شخص نے نماز سے پہلے قربانی کر لی تو اس کو چاہیے کہ وہ دوبارہ قربانی کرے، اور جس شخص نے ابھی تک یعنی نماز سے پہلے قربانی نہ کی تو اسے چاہیے کہ وہ قربانی کرے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نماز سے پہلے قربانی کرنے کی صورت میں قربانی کو دوبارہ لوٹانے کا حکم دینا، یہ صریح اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے، کیونکہ اگر قربانی واجب نہ ہوتی تو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ کرنے کا حکم نہ دیتے۔ نیز تمام علماء کا، فقہاء کا اس بات پر اجماع ہے، اجماع امت ہے کہ ہر صاحب نصاب شخص پر قربانی کرنا واجب ہے۔ چنانچہ وہ لوگ جو قربانی کی حیثیت محض ایک سنت کی بتلا رہے ہیں تو انہیں چاہیے کہ ان احادیث پر غور کریں، ان احادیث کو پڑھیں، سمجھیں، اور قرآن و حدیث کے واضح احکام کی خلاف ورزی کرنے کی ہرگز کوشش نہ کریں۔ اور جو حدیث مبارک وہ دلیل میں پیش کر رہے ہیں جس میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اصاب سنتنا کا لفظ استعمال کیا ہے، تو وہاں سنت سے مراد اصطلاحی سنت نہیں ہے، بلکہ وہاں سنت سے مراد طریقہ مراد ہے۔ جس طرح عرف میں استعمال کیا جاتا ہے ہمارے اکابر کی یہ سنت رہی ہے، ہمارے بڑوں کی یہ سنت رہی ہے، تو یہاں سنت سے اصطلاحی سنت مراد نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہاں سنت سے ایک طریقہ مراد ہوتا ہے کہ ہمارے اکابر کا یہ طریقہ رہا ہے۔ لہذا وہاں بھی اس حدیث میں بھی یہی مراد ہے کہ جس شخص نے پہلے نماز پڑھی اور اس کے بعد قربانی کی تو اس نے مسلمانوں کے طریقے کے مطابق عمل کیا، ہمارے طریقے کے مطابق عمل کیا۔ وہاں سنت سے اصطلاحی سنت ہرگز مراد نہیں ہے۔ لہذا ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ان احادیث پر غور و فکر کریں اور اس امت کو قرآن و حدیث کے احکام کے خلاف ابھارنے کی، آمادہ کرنے کی ہرگز کوشش نہ کریں۔ بہرحال آپ حضرات کے سامنے مختصراً میں نے قربانی کی شرعی حیثیت کا تذکرہ کیا ہے۔ انشاءاللہ اس سے آئندہ بیان میں ایک بہت ہی اہم مسئلے کے تعلق سے گفتگو کریں گے جو اس وقت عموماً اس امت میں رائج کیا جا رہا ہے، جس کو بہت زیادہ فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لہذا تب تک کے لیے اجازت، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قربانی کے اہم فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔